الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جز اللہ عنا محمدا ما هو اہل یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل صحیح بخاری سے احادیث مبارکہ پڑھیں گے۔ کتاب اس بیان میں کہ مخلوق کی پیدائش کیوں غار ہوئی، اس میں ہم باب پڑھیں گے۔ اللہ پاک کا سورہ اعراف میں یہ ارشاد کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالصبا یعنی بعد صبا مشرقی ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد دبور یعنی مغربی ہوا سے ہلاک کر دی گئی۔ تو ایک مشرقی ہوا جس کے ذریعے سے نبی پاک کی مدد کی گئی، اور اس کے مختلف مواقع ہیں، جیسا کہ دیکھیے کہ خندق کے موقع پہ آندھی چلی تھی اور پھر کفار اس سے ان کے جو ہے وہ جو بھی ان کے خیمے وغیرہ تھے وہ سب بکھار دیے گئے تھے اور سب وہ لوگ پھر چلے گئے تھے۔ اور جو مغربی ہوا ہے جو قوم عاد پر بھیجی گئی، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، تو اس کے ذریعے سے ان پر عذاب بھیجا گیا تھا۔ آئیے تفسیر میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کاسفن کا جو لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہے سخت ہوا جو ہر چیز کو رون ڈالے، اور سورہ حج میں جو لفظ لواقع کے ہیں، اس کے معنی ملاقہ جو ملحقہ کی جمع ہے، یعنی حاملہ کر دینے والی۔ سورہ بقر میں جو آثار کا لفظ ہے، اور آثار بگولے کو کہتے ہیں، اور جو زمین سے آسمان تک ایک ستون کی طرح، اسی طرح اس میں آگ ہو۔ سورہ آل عمران میں جو سر کا لفظ ہے، اس کا معنی پالا، سردی، نشر کے معنی جدا جدا۔ تو یہ مختلف جو ہواؤں کے لیے جو مختلف الفاظ آئے ہیں وہ قرآن میں بتائے جا رہے ہیں، جیسا کہ ایک بنی اسرائیل میں لفظ آیا ہے کہ رون ڈالنے والی تھی، یعنی وہ ہوا جو تھی وہ رون ڈالنے والی تھی۔ پھر اس طرح سے مختلف الفاظ آئے ہیں کہ آگ بگولے کی طرح تھی۔ تو اس طرح سے مختلف الفاظ میں آندھیوں کا، مختلف طرح کے عذابات، آگ کا، ان کا تذکرہ ہے جو مختلف قوموں پر بھیجے گئے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تو اس میں باب جو ہے اللہ پاک کا ارشاد کہ اللہ یہ جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابر کا کوئی ایسا ٹکڑا دیکھتے جس سے بارش کی امید ہوتی تو آپ کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے، کبھی باہر آ جاتے، اور چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا، لیکن جب بارش ہونے لگتی تو پھر یہ کیفیت باقی نہ رہتی۔ یعنی کیا ہے، بارش جب ہونے والی ہوتی تھی تو ہمارے نبی پاک جو ہے بہت بے چین ہو جاتے تھے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے، اور آپ کا رنگ مبارک بھی تبدیل ہو جاتا۔ پھر جب بارش ہونے لگتی تو یہ کیفیت باقی نہ رہتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا، ممکن ہے کہ یہ بادل بھی ویسا ہی ہو جس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا، آخری آیت تک کہ ان کے لیے رحمت کا بادل آیا ہے حالانکہ وہ عذاب کا بادل تھا۔ تو اسی طرح جو ہے بادل آئے تھے قوم عاد کی طرف جب کئی عرصہ بارش نہیں ہوئی تھی، اور وہ پھر نافرمانیوں پہ نافرمانیاں بھی کر رہے تھے، اور پھر وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ ہم پہ جو ہے بارشیں آ گئی ہیں، کالی بدلی انہوں نے اپنے لیے مانگی تھی، کالے بادل مانگے تھے، تو آ رہے تھے، تو وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے تو نبی کی نافرمانی کی، پھر بھی دیکھو ہم پہ بارش آ رہی ہے۔ انہوں نے تو یہ سوچا، لیکن اس بادل میں اللہ کا سخت عذاب تھا، اور ان پہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا، اس کے ذریعے سے ان سخت آندھی طوفان آیا تھا، اور وہ عاد کو اس میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ تو نبی کریم بھی جب اس طرح سے ہوائیں چلتی ہیں، دیکھیے جب بھی بارش ہونے والی ہوتی ہے پہلے آندھی طوفان آتا ہے، پھر جو ہے اس کے بعد بادل آتے ہیں، پھر کہ جو ہے اس سے بارش برستی ہے۔ تو جب وہ موقع ہے آندھی بادل آتے ہیں، بادل آ رہے ہوتے ہیں، تب ہمارے نبی پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اسی لیے مختلف دعائیں ہیں، دعاؤں میں ہم جائیں تو آندھی آنے وقت کی دعا، اسی طرح سے بارش ہونے وقت کی دعا، مختلف دعائیں ہیں۔ تو وہ آندھی آنے والی جو دعا ہے وہ نبی کریم کی دعائیں ہیں، مختلف خیر و برکت والی جو ہے بارش مانگنے کی دعائیں ہیں۔ تو پھر جب بارش ہو جاتی تو پھر نبی کریم کے دل کو سکون ہو جاتا۔
اگلی حدیث مبارکہ کافی جامع ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا ہم پہلے باب دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا باب ہے فرشتوں کا بیان۔ ان سے مالک بن سعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دفعہ بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی حالت میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرپور تھا۔ میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا، پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی۔ تو مجھے امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا جو بیان ہونے لگا ہے وہ معراج کے واقعے کا ہونے لگا ہے کہ معراج سے پہلے آپ کعبے کے قریب تھے، آپ کے دل مبارک کو، سینے مبارک کو کھولا گیا، فرشتے آئے اور انہوں نے زمزم سے اور ایک ایسے پیالے سے جس میں حکمت اور ایمان تھا آپ کے دل مبارک کو دھویا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی، سفید خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی، یعنی براق میں اس پر سوار ہو کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلا۔ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبریل ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور صاحب کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر بھی جواب آیا کہ اچھا کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ براق میں جو سفر ہے، کیونکہ حدیثیں مختلف ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، مسجد حرم سے، کعبے سے مسجد اقصیٰ، وہاں پہ آپ نے انبیاء کی امامت کرے اور وہاں سے آپ کو جو آسمان پہ لے جایا گیا۔ آپ کی جو سواری تھی اس کے متعلق سنیے کہ خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی تھی، یعنی ایک گھوڑے کا ہی سائز، یعنی درمیانہ سائز تھا، اور پھر آپ اس پر سوار ہوئے۔ پھر کیا ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، پہلے پوچھا جاتا ہے۔ تو پہلے پوچھا گیا کہ کون ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ محمد ہیں اور مجھے ان کو لے کے جانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر دروازے کھولے گئے تو پھر کیا فرمایا گیا کہ ہاں، اس پر جواب ہے اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں، یعنی آپ کا آنا جو ہے خوش آمدید ہے، آپ آئیں۔ پھر میں حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا آؤ پیارے بیٹے اور اچھے نبی۔ پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم سے۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر پہنچے، یہاں بھی وہی سوال ہوا کون صاحب ہیں؟ کہا جبریل۔ سوال ہوا آپ کے ساتھ کوئی اور صاحب بھی آئے ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سوال ہوا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ اب ادھر سے جواب آیا اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملا، ان حضرات نے بھی خوش آمدید کہا، مرحبا کہا اپنے بھائی اور نبی کو، یعنی کہ دیکھیے کہ آسمان پر آپ کو خوش آمدید کہا گیا، لیکن ہر آسمان کے دروازے پوچھنے سے پہلے نہیں کھولے۔ پوچھا جاتا تھا کہ کیا آپ کو یعنی اجازت ہے، کیونکہ آسمان کے دروازے دیکھیے ساتوں آسمانوں کے دروازے ہیں، وہاں پہ فرشتے کھڑے ہیں، وہ وہاں سے کسی کو جانے نہیں دیتے۔ تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات۔ پھر تیسرے آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب ہیں؟ جواب ملا جبریل۔ سوال ہوا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سوال ہوا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا؟ انہوں نے بتایا ہاں۔ اب آواز آئی اچھا کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی صالح ہیں؟ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا اچھی کشادہ جگہ آئے ہو میرے بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم چوتھے آسمان پر آئے، اس پر بھی یہی حال ہوا کون صاحب؟ جواب دیا گیا جبریل۔ سوال ہوا آپ کے ساتھ صاحب کون ہیں؟ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی اچھا کشادہ جگہ آئے کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں میں ادریس علیہ السلام سے ملا اور سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا مرحبا بھائی اور نبی۔ اب دیکھیے کہ جتنے بھی واقعات آ رہے ہیں، ان کی جو تمام ڈیٹیلز ہیں فردر، وہ مختلف اور حدیث مبارکہ میں آئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو جو ہے حسن دیا گیا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کو آدھا حسن دیا گیا ہے۔ پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، انہیں بھی ہمیں معلوم ہے اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا اور چوتھے آسمان پہ ان کو بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ اس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ انہیں جو ہم نے رفعناً یعنی انہیں بلند جو ہے مرتبہ ہم نے عطا کیا تھا، مکان یعنی انہیں بلند ہم نے جگہ پہ اٹھایا، یعنی وہ چوتھے آسمان پہ ہیں حضرت ادریس۔
پھر اس کے بعد جو ہے پانچویں آسمان پر اسی طرح سے گئے، یہاں ہارون علیہ السلام سے ملے اور میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے پوچھا مبارک میرے بھائی اور اچھے نبی، تم اچھی کشادہ جگہ آئے ہو۔ یہاں سے ہم چھٹے آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا کون صاحب؟ جواب دیا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہا کہ ہاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں۔ کہا پھر اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ تو کس کس سے ملاقات ہوئی؟ اس کے بعد جو ہے ہم پانچویں آسمان کے بعد چھٹے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے، اور اس کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ کسی نے پوچھا بزرگوار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اے اللہ، یہ نوجوان جسے میرے بعد نبوت دی گئی اور اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یعنی کہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رشک کیا ہمارے نبی پر، کس بات پر؟ کہ میں تو چھٹے آسمان پر ہوں، لیکن یہ نوجوان ہے جو میرے بعد آیا، لیکن یہ مجھ سے بھی آگے بڑھ آیا ہے۔ اور پھر اس بات پر بھی کہ جو ہے ان کی امت کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو امت ہوگی وہ بہت وسیع ہوگی، یعنی میری امت سے بہت زیادہ ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی امت تھی؟ بنی اسرائیل تھی۔ بنی اسرائیل، اور جو بنی اسرائیل بھی تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن جو آخری نبی کی امت ہے، ہمارے نبی کی امت، وہ سب سے وسیع تر، سب سے زیادہ ہوگی۔ تو اس بات پر رشک کرتے ہوئے حضرت موسیٰ روئے تھے۔ کب؟ معراج کی رات، جب نبی کریم نے ان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ہم ساتویں آسمان پر آئے، یہاں بھی آیا کہ کون صاحب ہیں؟ جواب دیا جبریل۔ سوال ہوا کوئی صاحب آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ جواب دیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ مرحبا اچھے آنے والے۔ یہاں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اور نبی مبارک، اچھی کشادہ جگہ آئے ہو۔ اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے پھر وہ کبھی داخل نہیں ہوتا۔ اور مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھایا گیا۔ اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کا کان، اور اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں۔ آئیے پہلے ہم جو ہے ڈیٹیل میں سنتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، تو ساتویں آسمان پر ہی بیت المعمور ہے۔ تو بیت المعمور کو سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے زمین پر ہمارا کعبہ ہے، ایسے آسمان پر فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے ادھر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر کبھی دوبارہ نہیں آتے۔ یعنی فرشتے اب اس سے دیکھیں کہ کتنے زیادہ ہیں کہ ہر روز 70,000 فرشتے وہاں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کو آنا نصیب نہیں ہوتا کیونکہ فرشتے بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ساتویں آسمان سے آگے دیکھیے سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ یعنی درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کا مطلب ہوتا ہے آخر، ختم، اختتام۔ اختتام یعنی اس کے بعد جو ظاہری دنیا جو اللہ نے بنائی ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے سدرۃ المنتہا تک۔ تو اس پر پھل تھے، وہ درخت ہے، ظاہر ہے سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے۔ اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، جیسے مٹکے ہوتے ہیں نا، جیسے اس طرح کے تھے۔ اور پھر اس سے 4 نہریں بہتی ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا سے کتنی نہریں بہتی ہیں؟ 4 نہریں بہتی ہیں۔ اور اس کے پتے دیکھے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان جیسے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے وسیع پتے تھے، نہیں بہت ہی ایک بلند عظیم درخت ہے، اور اسے 4 نہریں بھی بہہ رہی ہیں اس درخت سے۔ تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ 2 ظاہری ہیں اور 2 باطنی۔ تو میں نے پھر نبی کریم نے پھر اس بارے میں جبریل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بتایا 2 باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں وہ دنیا میں نیل اور فرات ہیں۔ نہیں دیکھیے کہ جو 2 اس کی ظاہری نہریں وہ دنیا تک آ رہی ہیں، نیل اور فرات، ان کو فرمایا گیا جو دنیا میں نیل و فرات آج بھی ہے۔ فرات نہر تو دیکھیے بہت امپورٹنٹ نہر ہے یہ، ابھی آپ اس بارے میں سرچ کریں تو آلموسٹ سوکھ چکی ہے، اور قیامت کی نشانی ہے، قیامت کے قرب کی نشانی ہے کہ نہر فرات جو ہے وہ سوکھ جائے گی، اور یہ تقریباً سوکھنے کے قریب ہے۔ اس کے بعد مجھ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی پہنچ نہیں تھی، وہاں پہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی اور آپ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں جب واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا 50 نمازیں مجھ پر فرض کی گئی۔
انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کا مجھے بڑا تجربہ ہو چکا ہے، تمہاری امت بھی اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اپنی رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دو اور کچھ تخفیف کی درخواست کرو۔ تو آپ کے اللہ سے ملاقات ہوئی۔ اس بارے میں بھی مزید اور بہت سی حدیثیں ہیں جن کا جمع کر کے ایک ہمیں روایات مختلف بتائی جاتی ہیں کہ آپ جو ہے اس کے سدرۃ المنتہا سے آگے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جلیں گے نہیں سدرۃ المنتہا سے آگے۔ تو آپ کی خود اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے پردے تھے جنہیں رف رف کہا جاتا ہے، ان کو ہٹا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے رب سے ملاقات کی۔ پھر وہ جو باتیں ہوئی وہ راز ہیں، مختلف راز ہیں، ان میں سے کچھ آپ نے بیان کیے ہیں، جیسا کہ صحابہ نے مختلف سوالات کیے کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نور انا ارا، وہ تو ایک روشنی ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ نور یعنی وہ ایک نور ہے، اللہ کو فرمایا کہ وہ ایک نور ہے۔ اور پھر جو ہے آپ پر 50 نمازیں فرض ہوئیں، تو کیا ہوا؟ واپس آ رہے تھے، 7ویں آسمان سے آئے، چھٹے پہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جس قوم سے ڈیل کیا ہے وہ بنی اسرائیل ہے، بڑے سخت قوم ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے دیکھیے ہم نے کتنی ساری چیزیں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی ہیں کہ کتنی انہوں نے نافرمانیاں کی ہوئی ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ 50 نمازیں میں انسانوں کو جانتا ہوں، 50 بہت زیادہ ہیں، آپ پھر جائیں رب کی بارگاہ میں اور کچھ تخفیف معافیں کہ کچھ جو ہے معاف کر دی جائیں۔ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں 40 وقت کی کر دیں۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی تخفیف کرانے والی بات پر مصر رہے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے بڑے تھے، ایکسپیرینس تھے، انہوں نے پھر کہا کہ 40 بہت زیادہ ہیں، اس مرتبہ 30 کر دی گئیں۔ میں نے پھر وہی فرمایا اور اس مرتبہ بارگاہ رب العزت میں میری درخواست کی پیشی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 کر دیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کم کرانے کے لیے اپنا اصرار جاری رکھا۔ میں اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں کر دیں، یعنی 50 سے کم کرتے کرتے 5 کر دی گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی ہیں۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے کم کرانے کا اصرار کیا۔ میں نے کہا اب تو میں اللہ کے سپرد کر چکا، یعنی کیا ہے کہ 5 پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لوگوں کو جانتا ہوں، 5 نمازیں بھی ان پر بہت بھاری ہوں گی۔ اور آج دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات درست ثابت ہوئی ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جنہیں صرف 5 نمازیں، جس پہ اللہ نے 50 کا ثواب دینا ہے، وہ بھی ان کو پڑھنے میں کتنی آزمائش ہے کہ لوگ اس سے بھی غافل ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھ پاتے۔ میں نے کہا اب تو میں اللہ کے سپرد کر چکا ہوں۔ پھر آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ 5 نمازوں کا جاری کر دیا، اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔ اور پھر حمام نے کہا، ان سے قتادہ نے کہا، ان سے حسن نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المعمور کے بارے میں الگ روایت کی ہے۔ یعنی اب مختلف صحابہ نے یہ قصہ بیان کیا ہے جیسا انہوں نے سنا۔ اس میں ہم نے ایک صحابی کی روایت پڑھی ہے، انہوں نے اس کو کیسے بیان کیا ہے کہ کیسے یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد مختلف واقعات، مختلف حدیثیں ہیں، ان کو جمع کر کے ایک واقعہ مکمل سمجھ میں آتا ہے۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ یعنی ایک کے بدلے 10 کا دیتا ہے، تو ایک کو 10 سے ملٹیپلائی کریں، یعنی 5 نمازوں پہ ہمیں 50 کا ثواب ملتا ہے۔ اب سوچئے کہ اگر 50 ہوتی تو 50 نمازوں کا مطلب تھا ہم پورا دن نماز ہی پڑھتے رہتے، وضو کرتے نماز پڑھتے، وضو کرتے نماز پڑھتے، اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا، ہر وقت عبادت کرتے۔ نہیں، اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تاکہ انسان ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت حدیث ہم نے الحمدللہ سنی، جس میں پورا واقعہ جو ہے معراج کا بیان کیا گیا ہے ایک جامع انداز میں۔ آئیے ہم ایک آیت کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ آرزو کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ،
جو بڑائی دی اللہ نے بھی اس سے بعدکم تم میں سے بعد کو علی بعض پر للرجال نصیب مما اکتسبوا مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اور سوال کرو اللہ سے من فضلہ اس کے فضل کا، ان اللہ بے شک اللہ کان بکل شیء علیما ہے ہر چیز کا جاننے والا۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، اور جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اس کی ہم تفسیری پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ سب سے پہلے اس کا پہلا حصہ کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض سے زیادہ دیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مال، دولت، حسن، آواز، کوئی خوبی، کوئی علم، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آئیے اس کی تفسیر میں پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں بڑی اہم اخلاقی ہدایت دی گئی ہے جسے اگر ملحوظ رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑا امن نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنائی، نہیں دیکھیے کائنات کا نظام ہے، کسی کی کس چیز میں خوبی ہے، کوئی کس چیز میں بہتر ہے، اللہ نے انسانوں کو برابر نہیں بنایا، ظاہر ہے امتحان کے لیے اور اس لیے بھی کہ دنیا کا نظام چلتا رہے، ورنہ اگر سب ایک جیسے ہی ہوں، مثال لے لیں کہ اگر سب ہی امیر ہوں تو پھر مزدوری کون کرے گا، پھر مکان کون بنائے گا، اور اسی طرح سارے ہی مرد ہوں تو پھر عورتوں کی ذمہ داریاں کون نبھائے گا، یعنی نسل کہاں سے چلے گی۔ نہیں، اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ جس طرح سے بھی جن چیزوں کو رکھا ہے ہر چیز میں حکمت ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ نے بعض کو یعنی بعض پر فضیلت دی ہے چیزوں میں، دنیا میں ان کو وقتی طور پہ کچھ نعمتیں زیادہ حاصل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان بے شمار حیثیتوں کا فرق رکھا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت، کوئی خوش آواز ہے، کوئی بد آواز، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور، کوئی سلیم و رازہ ہے، کوئی پیدائشی طور پر جسمانی نقص لے آیا ہے، کسی کو جسمانی اور ذہنی قوتوں میں سے کوئی قوت زیادہ دی ہے، کسی کو دوسری قوت، کسی کو بہتر حالات میں پیدا کیا ہے، کسی کو بدتر حالات میں، کسی کو زیادہ ذرائع دیے ہیں، کسی کو کم دیے ہیں۔ اسی فرق و امتیاز پر انسانی تمدن کی ساری گو ناگونی قائم ہے، اور یہ عین مقتضائے حکمت ہے، جہاں اس فرق کو اس کے فطری حدود سے بڑھا کر انسان اپنے مصنوعی امتیازات کا اس پر اضافہ کرتا ہے، وہاں ایک نوعیت کا فساد رونما ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ دیکھیے اللہ نے حکمت کے تحت ہر چیز کو قائم و دائم فرمایا ہے، زمین و آسمان میں ہر ایک کو امتحان کے لیے ایک مختلف جو ہے نا دیکھیے کہ مختلف یعنی انوائرمنٹ دیا ہے، کوئی کس جگہ رہتا ہے، کس امتحان سے گزر رہا ہے، اس کو کیا نعمتیں حاصل ہیں، کیا آزمائشیں ہیں، ہر ایک کو اللہ دیکھیے کیونکہ آزما رہا ہے، دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے، تو ہر ایک کو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، کسی کو کس چیز میں زیادتی دی ہے، کسی کو کس چیز میں زیادتی دی ہے، ہر ایک کوئی نہیں ایک دوسرے کے امتحان کے لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے ہماری نیکیاں، ہمارا اخلاق اور ہمارا جو ہے اللہ کی فرما برداری، یہ چیزیں دیکھی جانی ہیں۔ تو کیا ہے کہ اگر انسان جو ہے ان فرقوں کو بڑھانے لگے تو ایک طرح کا فساد رونما ہوگا، یعنی اللہ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ اگر ہیں تو ان کی حکمت ہے، جہاں سرے سے اس فرق کو مٹا دینے کے لیے فطرت سے جنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں ایک دوسری نوعیت کا فساد برپا ہوتا ہے۔ آدمی کی یہ ذہنیت کہ جسے کسی حیثیت سے اپنے مقابلے میں بڑا ہوا دیکھے بے چین ہو جائے گی، یعنی اجتماعی زندگی میں رشک، حسد، رقابت، عداوت، مزاحمت اور کشاکش کی جڑ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اسے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا اسے پھر وہ ناجائز تربیتوں سے حاصل کرنے پر اتر آتے ہیں۔ جب کوئی چیز جائز طور پر صحیح طور پر یعنی حاصل نہیں ہوتی تو انسان پھر چاہتا ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ فار ایگزامپل دیکھیے کہ زیادہ پیسے کو ایک بہتر چیز سمجھا جاتا ہے، یا بہت خوبصورت ہونے کو بہتر سمجھا جاتا ہے، یا طاقتور ہونے کو بہتر سمجھا جاتا ہے، یا انڈیپینڈنٹ ہونے کو بہتر سمجھا، کئی ساری چیزیں۔ اب فار ایگزامپل ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں پیسے والا ہو جاؤں، تو پھر اگر مقصد یہی ہے تو پھر وہ چوری چکاری بھی کرے گا، جس طرح سے بھی اس کو پیسہ ملے گا وہ کمائے گا۔
یا یہ کہ اگر عورتیں یہ چاہیں کہ ہم ہر معاملے میں مردوں کی برابری کرنے لگیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ چیزیں بنائی ہیں انسان ان سے آگے بڑھنے کی، یا فار ایگزامپل کچھ لوگ خوبصورتی سے بہت obsessed ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی ہم خوبصورت ہی لگیں، پھر وہ اس میں ہزار طرح کی سرجریاں کراتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں کراتے ہیں جو فطرت کے خلاف جا کے بہت ساری چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، وہ تب بھی ہوتا ہے، اس میں سے پھر معاشرے میں بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کے ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، البتہ اللہ سے فضل کی دعا کرو۔ یعنی اس آیت میں دیکھیں کہ کیا ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا میں کچھ پس منظر بیان کر دوں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ تھا کہ جو ہے نا، عورتوں نے یہ سوال کیا تھا کہ مرد تو کیونکہ جنگ بھی کرتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے آپ کے ساتھ رہنے کا، جانے کا، سفر کا، جہاد کے سفر کا، یہ سب فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں، ہم عورتیں اس سے پیچھے رہ جاتی ہیں، تو کیا ہمیں بھی کچھ ملے گا؟ تو پھر اللہ نے اس پہ کلیئر کیا تھا کہ مردوں نے جو کمایا وہ ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے جو کمایا وہ ان کا حصہ۔ ذرا عورتوں کی جو ذمہ داری ہے، ایک ماں بننا کتنی بڑی ذمہ داری ہے، پھر گھر کو سنبھالنا، مرد کے گھر کی حفاظت کرنا، یہ سب چیزیں ہیں، پھر اس کا ہر معاملے میں ساتھ دینا، تو ان کے لیے اس سے حصہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ان کو بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ ہاں یہ کہ انسان اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرتا رہے، جیسے کہ آخر میں فرمایا نہیں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا کرو، وہ جس فضل کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا عطا فرما دے گا۔ اور یہ فرمایا مردوں نے جو کچھ کمایا اس کا حصہ مطابق ان کا حصہ، اور عورتوں نے جو کچھ کمایا ان کا حصہ اس کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ مرد اور عورتوں میں سے جس کو اللہ نے عطا دیا ہے اس کے مطابق استعمال کر کے جتنی وہ جیسی بڑائی یا بلائی کمائے گا اس کے مطابق بالالفاظ دیگر اس کے جن سے اللہ کے ہاں حصہ پائے گا۔ تو اس سے مراد بالکل بھی یہ نہیں ہے اس آیت سے کہ مرد کو عورت پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ ہاں جس معاملے میں حاصل ہے کہ جو ہے نا، قرآن میں آیتیں آئیں گی آگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے گھروں کی، لیکن اس سے اجتماعی طور پر اگر کوئی شخص یہ مراد لینے لگے کہ اجتماعی طور پر ہی تمام مردوں کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ کئی ساری عورتیں ہیں جو بہت سارے معاملوں میں کئی سارے مردوں سے بہت فضیلت رکھتی ہیں، عقل و شعور یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، یا فصاحت و بلاغت ہو سکتی ہے، یا کسی چیز میں، یعنی کہ اس سے مراد اجتماعی طور پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نے جو ہے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، تو وہ ایک جو ہے اجتماعی طور پر فرمایا ہے کہ کیونکہ وہ گھر کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور اس پر بہت ساری اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہر عورت جو ہے ہر مرد جو ہے ہر عورت سے افضل ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یعنی کہ فرق انسانوں کے درمیان اللہ نے رکھا ہے، تو بعض عورتیں بہت افضل ہوں گی کسی چیز میں، بعض مرد افضل ہوں گے، لیکن وہ جو اللہ نے قانون دیا ہے وہ ایک اجتماعی طور پر ہے۔ تو یہ کہ جیسے جہاد کرنا یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اسی طرح سے گھر کی جو ہے ذمہ داری اٹھانا بھی اللہ نے عورت کے سر پر نہیں رکھا، کیونکہ آلریڈی اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس نے اگلی نسل کو بھی بڑھانا ہے، چلانا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، ہر چیز کو دیکھنا ہے، اس کی ذمہ داری مرد پر دی گئی ہے۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا گیا کہ اللہ نے جس میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے کہ سوال کیا گیا تھا کہ ہم تو نہ جہاد میں جا سکتی ہیں نہ یہ، ہاں لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ کئی ساری صحابیات ہیں جنہوں نے جنگوں میں بھی لڑا ہے۔ حضرت خولہ ہیں، وہ جو ہر معاملے میں نہیں بالکل ایک مجاہد کی طرح رہتی تھی، اور انہوں نے جو ہے حتیٰ کہ جب احد پر موقع آیا تھا کہ کفار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بالکل چڑھاؤ کرنے والے تھے، تو وہ آگے بڑھ کے آپ کی انہوں نے حفاظت فرمائی تھی اور خود بہت سارے زخم کھائے تھے۔ تو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب عورتوں نے کیا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ نے جس کو جو ٹیلنٹ دیا ہے، مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عورتیں اس قابل نہیں ہوتی ہیں جسمانی طور پر کہ وہ جہاد میں لڑ سکیں، لیکن یہ کہ کچھ اسٹرانگ بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ نہیں، جسٹ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ یعنی اس طرح سے یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو ہم کہ اللہ نے جو ہے ہر ایک کو اس کے یہ نہیں دیا ہے، اور مردوں کے لیے ان کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ امید ہے کہ یہ آیت ہمیں کلیئر ہو گئی ہوگی۔ ہاں اگلی آیت ہم کلیئر کر لیتے ہیں کمپلیٹ، تاکہ ہمارا رکوع مکمل ہو جائے۔ آیت نمبر 33، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ قَضَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیے، موالیہ وارث، مما ترک اس سے جو چھوڑ مرے، الوالدانی والدین، والاقربون اور قرابت دار، والذین اور وہ جو کہ
عقدت بن چکا ایمانکم تمہارا عہد، فآتوہم تو ان کو دے دو، نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ کان علی کل شیء شہیدا ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور ہم نے اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہیں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اہل عرب میں قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کا عہد و پیمان ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بن جاتے تھے۔ اسی طرح جسے بیٹا بنا لیا وہ بھی منہ بولے بیٹے کا وارث قرار پاتا تھا۔ اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیا ہے، البتہ جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہیں تو انہیں اپنی زندگی میں سے تم جتنا چاہو دے سکتے ہو۔ یعنی اگر کسی کوئی بہت ہی خاص ہے یا کسی کو بہت حصہ دینا تو ہم نے پڑھا کہ آپ اپنے وصیت والے مال میں سے بھی اس کو دے سکتے ہیں، 1/3 میں سے، یا آپ اپنی زندگی میں سے دے سکتے ہیں، البتہ یہ کہ باقی اس حصے اسی طرح ہوں گے جو ہے آپ کی وراثت کے جس طرح سے اللہ نے حکم فرما دیا ہے۔ اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں، کافی چیزیں الحمدللہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے ہم نے جو بھی تفسیر میں پڑھا، جو ہم نے حدیث مبارکہ میں واقعہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں علم و حکمت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر واقعے میں جو جو بھی ہمارے لیے حکمتیں ہیں، فار ایگزامپل معراج کا واقعہ ہو گیا، تو ان سب کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔